الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. یہ حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چنو چنا نہیں، یہ حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ حلیمہ بید کھلا نہیں، یہ مقام چونو چنا نہیں. یہ خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. یہ خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. بالغ العلا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کہ ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بالغ العلا بکمالہ اور تیرے نام کی ہیں یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے. جہاں تیرا ذکر ہے یا نبی، جہاں تیرا ذکر ہے یا نبی، وہیں رحمتوں کا نزول ہے. بالغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا الفداء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ سب سے پہلے سننے والے تمام ناظرین و سامعین کو آج کے دن کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں اور خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہمیں آج کے دن کی اس مظلومانہ شہادت کی کے توسط سے، اس مظلومانہ شہادت کے وسیلے سے ہماری شفاعت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اسلامی نظام کی قیام کے لیے، اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے خدا کے کلام کو، خدا کے پیام کو پھیلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے اپنی ہمت کو بروئے کار لا کر، آپ نے اپنے ارادے کو بروئے کار لا کر، آپ نے اپنے اختیار کو بروئے کار لا کر خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کی، خدا کے دین کی تبلیغ کی، قرآن کے پیام کی تبلیغ کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یعنی رسول پاک کا جو تزکیہ نفس کرنا تھا، رسول پاک کا جو آیات کی تلاوت کر کے سنانا تھا، رسول پاک کا تمام کام جو رسول پاک نے انجام دیے اس لیے کہ ہم ضلالت مبین سے باہر آ جائیں۔ رسول پاک نے قرآن کی تعلیمات سے، خدا کی وحدانیت سے اور قرآن کے منشور کو عام کر کے لوگوں کو ضلالت مبین سے باہر نکالا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی، وہ اختیار حکومت ان کے ہاتھ میں آیا، تو آپ نے پہلا نعرہ کیا لگایا؟ آپ کا نعرہ یہی تھا کہ میں نظام مصطفیٰ قائم کروں گا، میں وہ نظام، وہ معاشرہ تشکیل دوں گا کہ جو معاشرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشکیل دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، جس معاشرے کو قائم کیا، جس معاشرے کے اندر لوگوں کی کردار سازی کی، جس معاشرے کے اندر لوگوں کی خود سازی کی، جس معاشرے کے اندر لوگوں کی شخصیت سازی کی، وہ معاشرہ تھا کیسا؟ وہ معاشرہ ایمان اور معنویت سے پر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان فقط زبانی نہیں تھا بلکہ یہ ایمان ان کی زندگی میں بھی موجود تھا۔ دوسری خصوصیت اس معاشرے کی یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف تھا۔ تیسرا ستون اس معاشرے کا علم اور معرفت تھی۔ ہر انسان کو علم بھی تھا اور معرفت بھی تھی۔ قرآن کا علم تھا، قرآن کی معرفت تھی۔ رسول کا علم تھا، رسول کی معرفت تھی۔ توحید کا علم تھا، توحید کی معرفت تھی۔ اس معاشرے کے اندر اخوت اور محبت اور بھائی چارے کا ماحول تھا۔ جب رسول پاک نے مواخات مدینہ کے اندر یہ اعلان کیا کہ ہر انصار ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنائے، تو کسی نے انکار نہیں کیا بلکہ ہنسی خوشی رسول پاک کی بات کو منوان تسلیم کیا اور اس آیا کے مصداق بنے، سمعنا و اطعنا، سن لیا اور اطاعت کی۔ اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی چیز، جو سب سے بنیادی اس ستون تھا اس معاشرے کا، نبوی معاشرے کا، وہ اخلاق اور کردار کی اصلاح تھی۔ اس معاشرے کے اندر عزت و اقتدار موجود تھا، اس معاشرے کے اندر دائمی ارتقاء موجود تھا۔ اس لیے تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ہجرت کر گئے، اس دنیا سے کوچ کر گئے، تو اسلام کی قلمرو کم نہیں ہوئی بلکہ اسلام کی قلمرو مزید اس میں وسعت آئی۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام کے پاس زمام حکومت آئی تو وہ جو زمام حکومت تھی، اس دور کا جو اسلامی معاشرہ تھا، وہ
اتنا وسیع ہو چکا تھا، اتنی فتوحات حاصل ہو چکی تھی مسلمانوں کو کہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکا تھا۔ اسی لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو رسول پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر استوار کیا، اپنی حکومت کو رسول پاک کے بتائے ہوئے ان اصولوں کے اوپر استوار کیا کہ جس میں اخوت و بھائی چارہ بھی تھا، جس میں تقوی اور پرہیزگاری بھی تھی، جس میں عدل و انصاف بھی تھا، جس میں کردار کی اصلاح بھی تھی، اخلاق کی اصلاح بھی تھی، جس میں مسلمانوں کی عزت اور عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ان کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، جس کے اندر علم اور معرفت عام تھی، جس کے اندر محبت اور اخوت عام تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایسی حکومت تشکیل دی کہ جو رسول پاک کے زمانے میں متشکل ہوئی تھی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا جو منشور تھا، حضرت علی علیہ السلام کی جو زندگی کا آئین تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو جس نقطے کے اوپر آ کر آغاز کیا رسول پاک کی زندگی میں، اور رسول پاک کے بعد جس طرح کی زندگی گزاری، ان میں فقط اور فقط ایک ہی نقطہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ کون سا نقطہ ہے کہ خداوند متعال نے جتنی صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، خداوند متعال نے جتنا آپ کو ہمت اور حوصلہ دیا ہے، آپ اس کو بروئے کار لا کر اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، توحید کی سربلندی کے لیے، خدائی نظام کی سربلندی کے لیے، اخوت و بھائی چارے کی سربلندی کے لیے، اور اپنی کردار سازی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے اخلاق اور اصلاح کے لیے اس کو صرف کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں جو خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جب بھی ہم حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بات کریں، جب بھی ہم حضرت علی علیہ السلام کی کردار کے بارے میں بات کریں تو فرقوں سے بالاتر ہو کر بات کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے اندر وہ کون سی نمایاں خصوصیات تھیں کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو شخصیت کے اجزائے ترکیبی تھے، جو جن اجزاء سے مل کر حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت بنی، ان میں سب سے پہلا جز زہد تھا۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام با تقوی ترین انسان تھے۔ اس کے بعد دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دی اور یہ کہا، یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، علی تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی جو تیسری برجستہ جز تھا حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا، وہ علم تھا، کہ جس کے بارے میں اہل سنت کی متعدد روایات موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ روایات متعدد مرتبہ تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد عدالت، آپ کی پوری زندگی عدالت کے محور میں گھومی ہے۔ ہم بھی اگر اس نقطے کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو آج تمام مشکلات، تمام مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی جو شخصیت کا ایک جز تھا، عدل و انصاف تھا، معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور جز، آپ کی شخصیت کا ایک اور جز صبر اور بصیرت تھا۔ آپ کی زندگی اور شخصیت کا ایک اور جز حق کا ساتھ دینا تھا۔ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ خدا کی رضا کے لیے مولا علی علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ سادہ زیست، مولا علی علیہ السلام بہت سادہ زندگی گزار تھے۔ ایک آپ کا صحابی بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اپنے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ یا علی، یہ وہ جوتی ہے کہ جس کے اندر پیوند لگا ہوا ہے، اگر اس کو آپ کہیں کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیں تو اس کو کوئی اٹھائے گا نہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح اس جوتی کی قدر و قیمت اتنی گر چکی ہے کہ اگر اس کو پھینک دیا جائے تو اس کو کوئی اٹھائے گا نہیں، علی کی نگاہ میں دنیا ایسی ہے۔ آپ کی شخصیت کا جو برجستہ ترین جو جز ہے وہ یتیموں کا سہارا بننا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام در حقیقت آیات کا تجسم تھے۔ حضرت علی علیہ السلام در حقیقت آیات کی عملی تفسیر تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا۔
اس لیے ہم بھی اس راہ کے اوپر چلیں جس راہ کے اوپر حضرت علی علیہ السلام نے چل کر نجات حاصل کی، جس راہ کے اوپر چل کر حضرت علی علیہ السلام نے خدا کی خوشنودی کو پایا، جس راہ کے اوپر چل کر حضرت علی علیہ السلام نے خدا کی رضا کو پایا، جس راہ کے اوپر چل کر حضرت علی علیہ السلام نے خدا کی بندگی کی۔ ہم بھی اس راہ کے اوپر چل کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ فلاح پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ہمیں ان جیسے اسووں کے، ہمیں اس طرح کے اسووں کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم بھی حضرت علی علیہ السلام سے پوچھیں، یا علی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قریبیوں کو ڈرائیے، اپنے قریبیوں کو تبلیغ کیجئے، اس وقت رسول پاک نے ایک دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا۔ دعوت ذو العشیرہ کے اہتمام کے بعد آپ نے تمام اپنے خاندان کے سرداروں کو بلایا اور کیا کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں جو نہ صرف تمہیں اس دنیا میں کامیاب کرے گی بلکہ آخرت میں بھی تمہاری نجات کا ضامن ہوگی۔ کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے؟ مجھے یاد ہے ہم کلاس سیوم یا چہارم میں تھے، اسلامیات کی کتاب کے اندر یہ دعوت ذو العشیرہ کا واقعہ درج تھا اور اس کے اندر یہی الفاظ تھے کہ رسول پاک نے اپنی مدد کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے تمام اپنے قریش کے سرداروں کو کہا کہ کون ہے جو میری اس راہ میں میری مدد کرے گا۔ 3 دفعہ کہا تو تینوں دفعہ حضرت علی علیہ السلام اٹھے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کی عمر 12 یا 13 سال تھی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، اگرچہ میں بچہ ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس راہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے وہاں نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد شب ہجرت آیا نازل، آپ رسول کے بستر پہ سوتے ہیں، آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد آیا نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، آپ نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ رسول پاک جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں، آپ بھی مدینہ پہنچتے ہیں، رسول پاک نے آپ کو اپنا بھائی بنایا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں تمہارا بھائی ہوں، یا علی انت میں تمہارا بھائی ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ بدر کے اندر اپنی شجاعت کا نمونہ پیش کیا، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ احد کے اندر رسول پاک کا دفاع کیا، آپ نے تب بھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد غزوہ خیبر کے اندر کہ جب مسلمانوں سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت رسول پاک نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ بھی خدا کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے بڑھ کر قلعہ خیبر کو فتح کیا اور باب خیبر کو اکھاڑا۔ تو وہ علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب اس وجہ سے ہوا۔ رسول پاک نے غدیر خم کے مقام کے اوپر حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے یہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، اس وجہ سے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام سے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوتی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اس شادی کی وجہ سے میں کامیاب ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت عباس علمدار جیسی آپ کو اولاد نصیب ہوتی ہے، کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو امیر المومنین کا لقب ملتا ہے، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے بچوں کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا جاتا ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کی زوجہ کو خاتون جنت کا لقب ملتا ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے پاس حکومت آتی ہے، آپ نے کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو مالک اشتر، ابوذر، مقداد، سلمان فارسی جیسے صحابہ میسر آتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ تو یا علی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ 19 رمضان سحری کرنے کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام نماز فجر کے لیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، تو نماز فجر کے دوران جب ایک لائن آپ کے سر پہ
تلوار کی وہ ضرب لگاتا ہے تو بے ساختہ حضرت علی علیہ السلام کے منہ سے یہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی علی کی کامیابی اس میں نہیں کہ علی خدا کا ولی ہے، علی کی کامیابی اس میں نہیں کہ علی کو امیر المومنین کا لقب ملا، علی کی کامیابی اس میں نہیں کہ علی نے فاتح خیبر کا لقب پایا، علی کی کامیابی اس میں نہیں کہ علی کے بچے جوانان جنت کے سردار بنے، علی کی کامیابی اس میں بھی نہیں کہ علی داماد رسول بنا، علی کی کامیابی اس میں بھی نہیں کہ علی شوہر بطول بنا، بلکہ علی کی کامیابی کس میں ہے؟ علی کی کامیابی اس میں ہے کہ علی راہ خدا میں اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے، علی راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک مشترک سبق اور درس یہ ہے کہ ہم بھی خدا کی راہ میں آئیں اور اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کریں، اپنے آپ کو خدا کی راہ میں فنا کریں۔ حضرت علی علیہ السلام ہمارے لیے جوانی اگر دیکھنی ہو تو جوانی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، عدالت دیکھنی ہو ہمارے لیے نمونہ ہے، حکومت الہی دیکھنی ہو حکومت الہی کے لیے نمونہ ہے، عدل و انصاف کو دیکھنا ہو اس کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی عملی کامل زندگی گزارنی ہو اس کے لیے حضرت علی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا اگر دقت کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگی کے اندر عدل مجسم ہو چکا تھا، آپ کی زندگی کے اندر آیات الہی مجسم ہو چکی تھیں، آپ کی زندگی کے اندر نظام الہی مجسم ہو چکا تھا، آپ کی زندگی کے اندر صراط مستقیم مجسم ہو چکا تھا، آپ کی زندگی کے اندر تقوی مجسم ہو چکا تھا، آپ کی زندگی کے اندر اخلاص مجسم ہو چکا تھا، آپ کی زندگی کے اندر ایمانداری مجسم ہو چکی تھی۔ اسی لیے تو جب ضربت لگنے کے بعد اپنی آخری وصیت کرتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کو، نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ان اصولوں کے اوپر گزاریں جن اصولوں کے اوپر حضرت علی علیہ السلام نے گزارا، اور حضرت علی علیہ السلام کا نام لے لینے سے مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ علامہ اقبال اسی لیے تو فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک اپنی نظم خضر راہ میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اے کہ ناشناسی خفی ازلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ آج ہم فرقہ واریت میں چلے گئے، جبکہ ہمیں کس چیز کی طرف آنا تھا؟ ہمیں کردار کی طرف آنا تھا، ہمیں کردار علی کی طرف آنا تھا، ہمیں گفتار علی کی طرف آنا تھا، لیکن ہم نے حضرت علی کو فرقہ وارانہ گفتگو میں شامل کر دیا، ہم نے حضرت علی علیہ السلام کو فرقہ وارانہ محافل میں تقسیم کر دیا، ہم نے حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو فرقہ وارانہ بنا دیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرقہ وارانہ گفتگو سے بالاتر ہیں، حضرت علی علیہ السلام فرقوں کی باتوں سے بالاتر ہیں، حضرت علی علیہ السلام خدا کے ولی ہیں، نہ کہ کسی ایک فرقے کے امام یا ولی ہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے کامل نمونہ ہے، کامل انسان کا نمونہ ہے۔ اور آج چونکہ ان کی شہادت کا دن ہے، آج ہم ان کی شہادت کے دن آئیں اور یہ عہد کریں کہ ہم اس تمام فرقہ وارانہ باتوں سے، ہم تمام فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر، ہم شیعہ سنی ابحاث سے بالاتر ہو کر، دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل سنت تشیع کی ابحاث سے بالاتر ہو کر آئیں اور سیرت علوی کا مطالعہ کریں، اور سیرت علوی کو اپنی زندگی کا منشور بنائیں تاکہ اس دنیا میں بھی نجات پائیں اور آخرت میں بھی نجات پائیں۔ والسلام علیکم۔